یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ایسا جیتا ہے جس کو صرف 22% یہودیوں نے ووٹ دیے۔ بنگالیوں نے 3 دفعہ آزادی حاصل کی ہے، تو انہوں نے اس غزہ کو تباہ اس لیے نہیں کیا کہ واپس ان کو غزہ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن فی الحال سیز فائر ہوا ہے کہ تم کینیڈا کو کیسے اپنے ساتھ لگاؤ گے، فوج بھیجو گے، معاشیات۔ السلام علیکم، پیراڈائم شفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویر۔ ویورز، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ ملک میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ ایک ایلوکوینٹ آواز کا کردار ادا کیا ہے۔ ہماری ملک کی ایک جانی پہچانی شخصیت، ایک نامور صحافی اور فارمر بیوروکریٹ اوریا مقبول جان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، شکریہ۔ آپ نے ٹیم پیراڈائم شفٹ کو اتنا ٹائم دیا۔ آج کے اس انٹرویو میں سر میرا پہلا کوشچن تو پاک افغان بارڈر کلیشز کے حوالے سے تھا، لیکن جو اسرائیل فلسطین کنفلکٹ کا سیز فائر ہوا اور اس پہ آپ کی رائے بھی سنی عوام نے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید کچھ آپ ایکسپلین کر دیں کہ اس کا آنے والے دنوں میں کیا فیوچر ہوگا۔ یہ سیز فائر ہے نا، یہ اسرائیل کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے ٹرمپ نے کروایا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ نہیں، یا اس کے آنے کے بعد بھی وار زونز ختم ہو جائیں۔ اس کا بیسک نعرہ بھی یہی تھا۔ اسی لیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ایسا جیتا ہے جس کو صرف 22% یہودیوں نے ووٹ دیے۔ اب وہ یہودی ہیں کہ جو کہ بنیادی طور پر وار کے خلاف ہیں، جنہوں نے غزہ کے اسرائیل کے ایکشن کے خلاف جلوس نکالے تھے۔ وہ یاد ہوگا کہ بروکلین میں سب سے بڑا جلوس نکلا تھا، اور ناٹ ان آر نیم، ہمارے نام پہ یہ مت کرو تم جو کر رہے ہو۔ تو یہ تو ابھی فی الحال چونکہ اس کو انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ ٹرمپ کو ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی بات نہ مانی تو آئندہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے اسلحے کے معاملے میں، باقی سپورٹ کے معاملے میں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی طور پر بھی یہ جو ہے نا قائم رہے، کیونکہ اسرائیل نے جتنی وہاں ڈیواسٹیشن کی ہے، تباہی بربادی کی ہے، اس کے باقاعدہ انہوں نے نقشہ بنایا، اور اس نقشے کے تحت انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں ان کے جناب پارک بنیں گے، کہاں ان کے جو سٹی سینٹرز بنیں گے، کہاں سارا نقشہ انہوں نے باقاعدہ میڈیٹیرین تک بنایا۔ تو انہوں نے اس غزہ کو تباہ اس لیے نہیں کیا کہ واپس ان کو غزہ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن فی الحال سیز فائر ہوا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ کتنے دنوں کے بعد دوبارہ جو ہے اسرائیل جو اس طرف آ جاتا ہے اور دوبارہ حملہ شروع کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو جو ہے سیکورٹی کے اوپر بڑا مسئلہ ہوگا کہ کیا اس کی سیکورٹی جو ہے یہ غزہ کو دے دی جائے یا اسرائیل کو دے دی جائے یا انٹرنیشنل صورتحال آ جائے۔ یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الحال فوری طور پر ایک قسم کا سانس آئی ہے کہ چلو کچھ دیر کے لیے جنگ رکی ہے۔ سر، آپ اس سیز فائر کو حماس کی فتح کے طور پہ دیکھتے ہیں یا اسرائیل صرف ٹرمپ کی وجہ سے ہی اس نے یہ سیز فائر کیا ہے؟ نہیں کیا ٹرمپ کی وجہ سے ہے، لیکن حماس کی فتح یا شکست نہیں، حماس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے کاز کے لیے فتح اور شکست سے بالا تر ہو کے انہوں نے لڑنا ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور خاص طور پہ جہاد کا جو جذبہ انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو یہ وہ والے غنیمت اور کشور کشائی والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو سر، ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہے؟ ٹو اسٹیٹ سولوشن جیسے پروپوز کیا جاتا ہے، اب پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی اسرائیل فلسطین کا ایشو کا ایک سولوشن ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کی جو ایک نیریٹو ہے، وہ تو ٹو اسٹیٹ سولوشن کو بھی نہیں مانتے، تو اس کا سولوشن کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ کچھ نہیں، لڑائی ہے۔ دیکھیں، بارہا میں نے یہ بتایا ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ امریکہ کی کچھ لابیز ان پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی طور پر بھی یہ لڑائی کی صورتحال یا ختم ہو جائے۔ دیکھیں، اگر اب وہاں پر 2 اسٹیٹ بن جاتی ہیں تو روز لڑائی ہوگی، روز وہاں فوجیں لڑیں گے، روز اسلحہ بکے گا۔ جبکہ اسرائیل اس پہ آیا ہوا ہے کہ ان کے مسایہ نے انہیں کہا ہے، حضرت یسع کی پیش گوئی ہے ان کے ہاں، اور حضرت دانیہ علیہ السلام کے مکاشفات میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مسایہ ایسا آئے گا جو وہاں سے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ تو وہ تو عالمی حکومت کے قیام کے لیے آئے، ورنہ کون اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں آتا ہے؟ دیکھیں نا، 2000 سال پہلے وہاں سے نکالے گئے تھے، سن 70 عیسوی میں نکالے گئے تھے۔ کس کو یاد ہے ہمارے دادا کا گھر کہاں ہوتا ہے، پردادا کا گھر کہاں تھا، چکر دادا کا گھر کہاں؟ وہ تو زمین پہ اس لیے آئے ہیں کہ ایک دن وہاں سے ان کی عالمی حکومت قائم ہوگی، اور وہ انہوں نے دریائے نیل اور دریائے فرات کا وہ دونوں لائنیں جو ہیں جھنڈے پہ لگائی ہوئی ہیں کہ یہاں ہم بنائیں گے، تو وہ تو نہیں مانتے آپ کی اس ٹو اسٹیٹ تھیوری کو۔ اچھا سر، سیریا کی اگر ہم سچویشن دیکھیں اور سیریا میں جو اسد رجیم کا ایک سڈن ڈاؤن فال ہوا، اس کے بعد اسرائیل نے سیریا کو انویڈ کرنا شروع کر دیا، تو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل ایچ ٹی ایس کے پیچھے تھا؟
دیکھیے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک چیزیں واضح نہ ہوں. جہاں تک گولان ہائٹس کا تعلق ہے وہ تو حافظ الاسد کے زمانے میں 67 میں لے لی تھی اس نے، اور اس کے بعد سے آج تک گولان ہائٹس میں ہے وہ 1 انچ بھی واپس نہیں لے سکے یہ لوگ، شام کے لوگ جو ہیں. حالانکہ بہت اپنے آپ کو طاقتور فورس بھی سمجھتے تھے، یہ سب کا چیز تو نہیں لے سکے. پھر ایک تھیوری یہ بھی تھیوری کیا اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ اسد نے باقاعدہ فرانسیسیوں کے کہنے پہ اوپر اس کا باپ جو تھا بشار الاسد کا، اس نے باقاعدہ وکیٹ سی گولان ہائٹس اور گاؤں واؤں سے وکیٹ کر دیے تھے جہاں پر اسرائیل نے آ کے قبضہ کر لیا تھا. تو اسرائیل کی انویژن تو شاید بڑی دور کی بات ہے. فی الحال وہ اسرائیل نے وہاں جنگ روکی ہوئی ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے اور باقی لوگ بھی ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ بشار الاسد کی حکومت جو تھی یہ منارٹی گورنمنٹ تھی، 10% علویوں کی حکومت تھی. اور ظاہر بات ہے کہ 10% علویوں کی حکومت صرف اس بات پہ کہ جی چونکہ وہ اپنا اپنا ایران کی طرف ہے تو اس لیے یہ تو اس کو تو عام آدمی لڑنا چاہتا ہے وہاں پر. میں وہاں 2 دفعہ گیا ہوں، بلکہ 3 دفعہ گیا ہوں. میں نے وہ پورا علاقہ دیکھا ہے. عام آدمی لڑنا چاہتا ہے لیکن عام آدمی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بشار الاسد جو ہے اس کے ساتھ لڑے. دیکھیں غزہ میں 1 لاکھ شہید ہوئے ہوں گے اسرائیل نے مارے، اب بشار الاسد نے 6 لاکھ مارے. تو ہمیں کم از کم انصاف کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طور پر اگر انہوں نے ایک قسم کی آزادی اگر حاصل کر لی ہے بشار گورنمنٹ، اور یہ 1922 سے یہ ان کی الوی کی فرینچ کے ساتھ مل کے وہاں حکمرانی تھی، اور جتنے وہاں پر ظلم ہوئے ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ابھی آئے ہیں جو لیانی جو ہے یہ کس کی کیسے ہوتا ہے. کوئی القاعدہ کے ساتھ تھا یہ پہلے، پھر اس کے بعد باقی اس کو چھوڑ گیا، پھر اپنی تنظیم بنائی. وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کیا صورتحال ہوتی ہے. اچھا سر، آج آپ کی طبیعت بھی کافی خراب ہے. میں تو چاہ رہا تھا اس انٹرویو کو ہم بہت زیادہ ایک لمبا انٹرویو کریں، بہت سے سوالات آپ کی نالجیبل پرسنالٹی سے جی ہم نے کرنے تھے، لیکن کٹنگ اٹ شارٹ سر میں موو کروں گا پاک افغان ایشو کی طرف. پاکستان افغانستان کے سر جو ابھی بارڈر کلیشز چل رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عام آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو پریورٹائز کر رہے ہیں اوور اٹس ریلیشنز ود پاکستان. دیکھیں سب سے بہترین حل یہی ہے کہ افغان حکومت ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات حل کریں. دیکھیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہماری پاکستان گورنمنٹ کا اسٹینس بن گیا ہوا ہے ان کے بارے میں، ہم نے ایک چیز لے لی. مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو بارڈر کلیشز ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا بیسک ایم میں سے ساؤتھ ایشین پالیسی میں یہ ہے کہ ایک اسٹیبل اینڈ پیسفل افغانستان. اور وہ کہتا بھی یہی ہے کہ میری ساری پلاننگ کو فیل کیا تھا جو بائیڈن نے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہاں پر ایک پورے کا پورا پیسفل ریجن بن جائے. وہ چاہتے تھے کہ نہیں 3-4 لاکھ جو فوج ہے یہ بنا گئے ہیں، یہ ان کو مارتی رہے، لڑاتی رہے، اور ان کا مفاد جو ہے وہ چلتا رہے. تو مجھے میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں بارڈر کلیش 1-2 ہوئے نا، ختم ہو گئے، اور چونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد مزید اس میں ختم ہو جائیں گے اور بالکل آپ کو ایک پیس سا نظر آئے گا. سر بارڈر کلیشز تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے، 1-2 ہوئے، اس کے بعد ہمیں اتنا سننے کو نہیں ملا. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ افغانستان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کے بہت قریب ہوگی. تو اس کو آپ فیوچر میں پاکستان کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ 20 سال طالبان کے خلاف لڑیں امریکہ کے قریب ہو کے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ ملے، آپ کو امریکہ نان نیٹو الائی بنائے، سب کچھ بنائے. واقعی انڈیپینڈنٹ ملک ہے، جو مرضی کرتے پھریں. ایک تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اس کو ہم ڈکٹیٹ کریں گے پالیسیز. آپ پالیسیز اپنے صوبوں میں ڈکٹیٹ نہیں کر پا رہے، چاہے افغانستان میں جدھر مرضی جائیں، جدھر مرضی قریب ہوتے پھر. مجھے تکلیف اس بات کی کیوں ہو رہی ہے کہ افغانستان وہاں کیوں چلا گیا، سری لنکا کو کیوں نہیں کہتے وہاں چلے، بنگلہ دیش اتنا عرصہ چلا رہے گیا. آپ نے کہا ایران تو اتنا بڑا ان کا ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ کہ ان کے ساری جو ہے تیل ایران خریدتا ہے. تو افغانستان کو ہماری کو باج گزار ہے کہ وہ اس کو کہیں کہ انڈیا کے قریب چلے گیا. اچھا سر، خطے کی ہی ہم بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کا کولیپس ہوا، اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز میں کچھ امپرومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو سر یہ جو انٹرم سیٹ اپ کے اندر پاک بنگلہ دیش ریلیشنز میں امپرومنٹ آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم بھی چلے گی؟ بہت بہتر چل سکتی ہے اگر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے فارن آفس جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے اور وہ چاہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے.
اصل مسئلہ ہی میرے طرف یہ ہے کہ ہم اس سچویشن کو دیکھ کے اس کے اوپر بہتر طریقے سے ہم کر نہیں رہے، آگے لے کے جا رہے۔ اس وقت جتنی پاکستان کے ساتھ ان کی فیلنگز بلٹ اپ ہوئی ہیں حسینہ واجد کے بعد، شاید ہی کبھی ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم یہ موقع کھو دیں گے، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہو رہا ہے اتنا۔ اچھا سر، ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میرا کوشچن ہے کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیخ مجیب الرحمان کے اسٹیچو کو بھی جلایا گیا، وینڈلائز کیا گیا بنگلہ دیش کے اندر۔ تو سر ہم تو یہ سمجھتے آئے ہیں آج تک یا پڑھتے آئے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے ان کو آزادی دلائی تھی پاکستان کے اس سو کالڈ آپریشن سے، تو کیا وجہ ہے کہ ان کا اتنا ایگریشن تھا شیخ مجیب الرحمان کے خلاف بھی؟ بنگالیوں نے 3 دفعہ آزادی حاصل کی ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے انگریز سے حاصل کی، ہم سے زیادہ پولیٹیکل موومنٹ وہاں سے۔ دوسری دفعہ انہوں نے پاکستان سے حاصل کی، اور پھر جب مجیب فیملی نے ان کو انڈیا کے غلامی میں دے دیا تو پھر سے انہوں نے مجیب سے بھیجا۔ پہلے مجیب کو 74 میں انہوں نے قتل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پوری فیملی کو قتل کر دیا تھا، اور ابھی 2 سال ہوئے تھے اس کو اقتدار میں آئے ہوئے، اور اس لیے حسینہ بچ گئی تھی کیونکہ جرمنی میں تھی اس وقت۔ اب انہوں نے ان سے غلامی سے تو بنگلہ دیش کی جو حریت ہے نا ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور وہ واقعی انہوں نے نہیں اپنا رہنے دیا غلامی کا کلاوہ اپنے اوپر سے۔ اچھا سر، بات وہی ہے کہ کوشچنس میرے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ ایک سر میرا کویشچن ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے اکنامک ایشوز کے حوالے سے، کہ ہم ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں ویسٹرن انسٹیٹیوشنس پہ۔ سر یہ جو برکس کا ایک ادارہ، ایک آرگنائزیشن رائز کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الٹرنیٹ ہے آئی ایم ایف کا یا ویسٹرن فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا پاکستان کے لیے؟ برکس تو بیسیکلی کوئی فنڈ گیونگ تو نہیں ہے، ایک تو گروپ ہے جو کہ ڈیولپنگ فاسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کا انہوں نے گروپ بنایا ہے۔ آپ اتنی ترقی کر لیں گے تو آپ بھی برکس کے اندر آ جائیں گے۔ برازیل ہم سے بہت بری طرح کی حالت میں تھا، لیکن برازیل آ گیا نا۔ برازیل نے وہاں کام کیا، محنت کی، سب کچھ کیا، اکنامک آپ کو پہلے آئی ایم ایف سے چھٹکارا، آئی ایم ایف نہیں بلکہ یہ جو لون ہے، آپ نے آئی ایم ایف تو لون نہیں ہوتا نا، آئی ایم ایف تو بیسیکلی ایک شورٹی ہوتی ہے کہ آپ لون لے سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اس سے چھٹکارا حاصل کریں پھر آپ برکس میں آ جائیں۔ جیسے ٹاپ 20 ہیں، جیسے G8 ہے، تو آپ اپنے اس کو کوالیفائی کریں گے تب برکس میں آئیں گے، ورنہ تو کوئی نہیں آ دیتا آپ کو۔ سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان یہ ویسٹرن انفلوئنس کے شکلز کو توڑ نہیں پا رہا فار سو لانگ، اور ہمیں قرضے پہ قرضہ لیا جانا پڑ رہا ہے؟ جتنی بھی گورنمنٹ آئی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی آئی، پی ایم ایل این کی آئی، پیپل پارٹی کی آئی، آخر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کیا پولیٹیکل ول میں مسئلہ ہے یا ہماری بیوروکریسی فیل ہے؟ پاکستان میں پولیٹیکل ول بھی ہے اور بیوروکریسی، ساری سب مل کے کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے ایک شروع دن سے ایک عادت ڈالی تھی کہ ہم نے خود اپنے ریسورسز کو بلٹ نہیں کرنا، قرضہ لینا ہے۔ اب وہ قرضہ ہمارا شروع ہوا ہے 1988 کے بعد، اس سے پہلے ہمارا شاید 1 بلین بھی قرضہ نہیں تھا ہمارے اوپر۔ تو اب تو اتنا قرضہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب تو آپ کی اکانومی اس طرح کی ہے کہ آپ کا 5 لاکھ روپے قرضے کی قسط ہے، 6 لاکھ مانگ رہے ہیں، 1 لاکھ سے سال گزارا کریں اور باقی 5 لاکھ قرضہ اتار دیں۔ اور وہ یہی چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان اس طرح چلتا رہے، ہماری قسطیں بھی آتی رہیں، پاکستان مقروض ہوتا رہے، اور ایک دن پاکستان کے ایسٹس ہم لے لیں ان سے۔ سر انٹرویو کو شارٹ کرتے ہیں اور میں آپ سے لاسٹ کوشچن کرتا ہوں کہ انڈر دی پریزیڈنسی آف ڈونلڈ ٹرمپ آپ پاک یو ایس ریلیشنز کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کی صورتحال ہے، آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر وہ اب اس طرح کا پاکستان وہ نہیں چاہتا جس طرح کے پہلے تھا، کہ جیسے ہم نے رشیا کے خلاف وار لڑی، پھر وار اینڈ ٹیرر لڑی۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نئے طور پر وہ کہتا ہے کہ جنگ کے بجائے معاشی وار چلاؤں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کینیڈا کو کیسے اپنے ساتھ لگاؤ گے، فوج بھیجو گے؟ اس نے معاشیات، اس نے کہا 200 ارب ڈالر کا ہم جو ہے ان کا کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پھر اس نے ٹریڈ بتائی، اتنی ٹریڈ کینیڈا کے ساتھ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، کینیڈا خود سکویز کر دے گا۔ تو پاکستان کے ساتھ بھی اب وہ اکنامک صورتحال کے ساتھ نپٹیں گے، سارا کچھ کریں گے، اور پاکستان کو اپنے اس اکنامک جسے کہتے ہیں سینکشنز کی وجہ سے یا اکنامک پابندیوں کی وجہ سے یا کچھ اور طریقے، پاکستان کو وہ ٹرمپ جو ہے نا پاکستان کو ایک سٹیبل پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان سٹیبل نہ ہوا تو افغانستان سٹیبل نہیں ہو جائے گا۔ اور وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا بھی اس کا اب جو ہے نا وہ نعرہ ختم ہو گیا۔ کنٹینمنٹ آف چائنا میں بھی اب اس نے ایلن مسک نے باقاعدہ پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ چائنا کے بغیر جو ہے امریکی اکانومی بھی نہیں چل سکتی۔ چائنا جتنی سستی لیبر کہاں سے ملے گی ان کو؟ وہ جو ایلن مسک کی ٹسلا ہے
وہ وہاں سے نکال لے اگر وہاں سے تو کہاں لگائے گا جا کے؟ جتنی سستی، جتنی ریجمنٹڈ، جتنی آرگنائز لیبر اس کو وہاں مل رہی ہے چائنا میں، وہ کہیں نہیں مل، تو اس کی ٹیسلا تو 50 گنا زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ اس طرح موبائل والا آئی فون وہیں بنتے ہیں، سب وہیں بنتے ہیں۔ تو چائنا کو وہ ملا کے چاہے گا، ٹرمپ چاہ بھی یہی رہا ہے، اور انڈیا میں بڑی تشویش ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے انڈیا والے کہ ہمیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ پارٹنر بنے ہوئے تھے، تو ہم امریکہ کی وجہ سے ہم چائنا کے خلاف جو کہ بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اہمیت دی جائے گی کویڈ کی وجہ سے۔ اب مشکل ہے، اب تو بہت مشکل ہے۔ تو پاکستان کا تعلقات نئے ڈیزائن ہونے ہیں، دیکھو کیا کرتا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، صحیح طور پہ پتہ چلے گا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اگر آپ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو ہم اس انٹرویو کو مزید لے کے چلتے۔ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے ہم آپ سے اینڈ آف ٹائمس پہ بھی بات کرنا انشاءاللہ چاہتے ضرور ہیں، ضرور۔ نیشن اسٹیٹ سسٹم کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اینٹی اسلام جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو پاکستان یا مڈل ایسٹرن ایشوز، ان کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ سر انشاءاللہ آپ ہمیں ضرور ٹائم دیجیے گا، اور ہمارا یہ ٹیم پیراڈائم شفٹ کا بہت بڑا آنر تھا کہ آپ جیسی نالجیبل بڑی پرسنالٹی نے ہمیں مہربانی، ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آیا تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز پبلش ہوں تو ڈو وزٹ our ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔